اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولعنۃ الداعمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ اما بعد قال مولانا صاحب العصر والزمان روحی وارواح العالمین له الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے تمام مدرسۃ الصادقین کی کمیٹی کے جو برادران ہیں ان سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ پھر موقع دیا شہزادی کونین کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کرنے کا۔ ایام فاطمیہ ہے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی ذات اقدس کے حوالے سے چند عرائض۔ اگرچہ شہزادی کونین کے حوالے سے بہت سارے عنوانات ہیں، من جملہ ان میں سے ایک مدافع ولایت اور مدافع شریعت کے حوالے سے چند عرائض پیش کریں گے۔ سنن الہی میں سے ایک سنت ہے، خداوند عالم کی ایک سنت ہے کہ خداوند عالم جب بھی کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو صرف اسے وجود عطا کرنے پہ اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے بھی انتظامات کرتا ہے۔ یہ سنت الہی ہے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے دنیا میں کہ پروردگار عالم نے اس کی بقا کا انتظام نہ کیا ہو۔ یہ سنت الہی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سنت سے خارج ہو۔ نظام کائنات کا دار و مدار ہی اسی سنت اور اسی قانون پہ ہے۔ خداوند عالم نے اسی سنت کو بنی نوع و انسانیت کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ ہر عقل سلیم اور فطرت سلیم رکھنے والا انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو فقط اس عمل پہ اس کی نگاہیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس کے ثمرات، اس کے اہداف اور اس کے مقاصد کو دیکھتا ہے، اور اس عمل کو قائم رکھنے کے لیے جو اسباب ہے ان اسباب کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سنت الہی ہے جو خداوند عالم نے ہر بشر کی فطرت میں ودیعت فرمائی ہے۔ اسی لیے علم کلام میں بھی جب ہم بحث کرتے ہیں ممکن الوجود کے بارے میں تو یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس طرح کسی بھی چیز کے وجود کے لیے علت کی ضرورت ہے، اسی طرح ہر چیز کو باقی رکھنے کے لیے، مستمر رکھنے کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے، جسے علت البقاء کہا جاتا ہے۔ یعنی علت الوجود کے ساتھ ساتھ علت البقاء کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر علت البقاء نہ ہو تو وجود ہی عبث ہوگا، اور ذات الہی کے لیے محال ہے کہ خدا کوئی ایسی چیز کو وجود میں لائے اور بقا اور استمرار کے لیے اسباب فراہم نہ کرے۔ یہ ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے جس شریعت اور جس دین کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، اور جس پیغمبر نے اس دین کو مکمل کیا ہے، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے یا پیغمبر اسلام نے اس شریعت اور اس دین کی حفاظت کے لیے کسی کو نصب نہ کیا ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ اور خداوند عالم قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ سب کچھ ہوا ہے، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں،
پیغمبر اسلام نے اتنی زحمتیں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور دین کو مکمل کیا ہے. اب خدا فرماتا ہے میرے حبیب اگر یہ کام نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا مطلب کوئی ایسا جز ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق دین کے ایک ایک جز سے ہے. اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. کیوں؟ وہ علت البقاء ہے. شریعت تو مکمل ہو گئی ہے، دین تو مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے نہ ہونے سے سارے دین خطرے میں ہے، ساری شریعت خطرے میں ہے، یعنی علت البقاء. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ محال ہے ذات پروردگار کی طرف، ذات سرور کائنات کی طرف یہ نسبت دینا بھی کہ اپنے بعد کسی محافظ کو معین کیے بغیر پیغمبر دنیا سے چلے گئے. یہ نہیں ہو سکتا. اب پیغمبر اسلام کے بعد جب پیغمبر اسلام کی آنکھیں بند ہو گئیں تو ایک ایسا محاذ کھڑا ہوا بعد از پیغمبر. اہل البیت علیہم السلام کو ایک ایسے محاذ کا سامنا کرنا پڑا کہ جب پیغمبر اسلام کی کفن دفن سے زہرہ مرضیہ مولا کائنات فارغ ہو گئے، دیکھا کہ ایک ایسے شخص کو بطور خلیفہ، بطور قائد، بطور رہبر منتخب کیا ہے کہ جس کا اسلام کے لیے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے. اور پیغمبر اسلام نے جو اسلام کے لیے محور قرار دیا تھا فرامین پیغمبر کے مطابق، اس محور سے امت نکل چکی ہے، منحرف ہو چکی ہے. اب اس انحراف سے امت کو بھی بچانا ہے، شریعت کو بھی بچانی ہے. تو اب اہل البیت علیہ السلام اس مشکل اور اس نئے محاذ کا سامنا کیسے کریں؟ کچھ ایسے طریقے ہیں کہ مثلا اگر مولا کائنات علیہ السلام اپنے حق کے لیے اگر میدان میں آتے، ایک طریقہ یہ تھا کہ مولا کائنات تلوار اٹھاتے اور چند جو مولا کائنات کے ساتھ دینے والے تھے ان کے ساتھ میدان میں اترتے اور اپنے حق کے لیے لڑتے. لیکن یہ مولا کائنات کے لیے ممکن نہیں تھا اس ماحول میں کہ جہاں پہ اس وقت یعنی کہ پیغمبر اسلام کے اسلام لانے کے بعد اسلام جب ایک طاقت بن کے ابھرا تھا، اس وقت ایک طرف سے روم والے تیار تھے، ایک طرف سے پرشین امپائر کے جو لوگ تھے، یعنی دو بڑی طاقتیں تھیں. اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر اسلام کی مقدس آنکھیں بند ہوتے ہی ہم مدینے پہ چڑھائی کریں گے اور اسلام کو ختم کریں گے اور مدینے کو تباہ و برباد کر کے رکھیں گے. اس ماحول میں پیغمبر مولا کائنات کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ تلوار نکال کے مدینے کے اندر ایک محاذ کھولتے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو خود مولا کائنات کے پاس آ کے، جیسا کہ ابو سفیان نے کہا کہ یا علی، اس خلافت کا حق تو آپ کا ہے، لہٰذا آپ خلافت کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں مدینے کو گھڑ سواروں سے بھر دوں گا. لیکن مولا کائنات جانتے تھے کہ اس کے ثمرات کیا مرتب ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے. لہٰذا الظاہر مولا کائنات کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ مولا کائنات اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے. مولا کائنات نے یہ قدم نہیں اٹھایا. دوسرا جو طریقہ تھا مولا کائنات کے لیے وہ یہ ہے کہ خاموش ہوتے اور جا کے ابو بکر کی بیعت کر لیتے اور مولا کائنات کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ بھی جا کے بیعت کر لیتے اور حکومتی مراعات بھی حاصل کر لیتے. یہ بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اسلام کا جو اصل محور پیغمبر اسلام نے جو محور قرار دیا تھا مولا کائنات کے لیے، اور مولا کائنات بھی اپنے آپ مولا کائنات کا بھی جو خطبہ شقشقیہ جسے مولا فرماتے ہیں کہ لقد تقمصها ابو قحافہ وانه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرحم. محور اسلام، محور خلافت، محور شریعت مولا کائنات کی ذات اقدس تھی. اگر مولا کائنات بیعت کرتے تو اسلام اور شریعت
نے اسلامی رہبریت اور قیادت کے لیے جو اصل محور قرار دیا تھا، امت اس محور سے نکل جاتی، منحرف ہو جاتی، اور جو باطل طریقے سے اسلامی خلافت کو غصب کر کے جو قابض ہو گئے تھے اسلامی دنیا پہ، اس غصب شدہ حکومت پر مہر اسلام ثبت ہو جاتا۔ لہذا امام معصوم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک غیر معصوم کی بیعت کر لیتے، اور ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایک معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، لہذا مولا کائنات کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا، اور خاموش رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس ماحول میں مولا کائنات کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ راستہ، اور یہ بھی ممکن تھا کہ مولا کائنات اگر قیام کرتے تو مولا کائنات کو شہید کر دیے جاتے۔ اس حکومت میں ایسے اقدامات ہو گئے ہیں، اور عین ممکن تھا کہ مولا کائنات شہید ہوتے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہوتے، تو اسلام کا کوئی محافظ باقی نہیں رہتا، اور کوئی یہ بھی کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو ماحول بنا ہوا تھا وہ سارے سب قتل کر دیے گئے اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ مثلا مالک بن نویرہ قتل کیا گیا، اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی، اور مولا کائنات کو بھی شہید کرتے، امام حسین کو شہید کرتے۔ لہٰذا اس ماحول میں واحد حل یہ تھا کہ ایک ایسی ذات کہ جس کو قتل کرنا، جس کو شہید کرنا حکومت وقت کے لیے ممکن بھی نہ ہو، اور وہ ذات، اس ذات کے اندر اتنی صلاحیت بھی ہو کہ وہ میدان میں اترتے اور جو شریعت کی بھی حفاظت کرتی، وہ شخصیت اسلام کی بھی حفاظت کرتی، اور حسن و حسین اور مولا کائنات کی بھی حفاظت کرتی۔ اور وہ ذات اس زمانے میں جہاں پہ مولا کائنات کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کے میدان میں اترے، وہاں پہ کیا سلمان فارسی نکل سکتے تھے؟ حضرت ابوذر غفاری نکل سکتے تھے؟ نہیں، ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا ذات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت واحد ذات تھی کہ جو اس معاشرے میں، اس ماحول میں گھر سے نکلی، کہ جس نے شریعت کو بھی بچایا اور امامت کو بھی بچایا اور حجت خدا امیر کائنات کو بھی بچایا، مولا کائنات کو۔ لہٰذا شہزادی کون سلام اللہ علیہا اس معاشرے میں جانتی تھی کہ اگر علی نہیں رہے تو شریعت نہیں رہے گی، علی نہیں رہے تو دین نہیں رہے گا۔ اس معاشرے میں جہاں پہ مولا کائنات کے لیے نہ تلوار اٹھانا ممکن ہے، مصلحت میں نہیں ہے، جہاں پہ بیعت کرنا بھی ممکن نہیں ہے، جہاں پہ اس حکومت کے ساتھ چلنا بھی ممکن نہیں ہے، خاموش ہو کے گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا بھی ممکن نہیں ہے، اس معاشرے میں اگر کوئی ذات شریعت بچا سکتی تھی، اگر کوئی ذات دنیا کو یہ پیغام دے سکتی تھی کہ اس حکومت یعنی بعد از پیغمبر جو قائم ہوئی ہے، اس حکومت کا پیغمبر سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جس حکومت سے شہزادی ناراض ہو، شہزادی راضی نہ ہو، جس حکومت سے امیر المومنین ناراض ہو، راضی نہ ہو، جس حکومت سے حسنین راضی نہ ہو، وہ ایک جبری حکومت تو بن سکتی ہے، ایک اسلامی خلافت نہیں بن سکتی ہے۔ لہٰذا شہزادی کونیت سلام اللہ علیہ اپنے اقدامات کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے جہاد کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا رہی تھی دنیا تک کہ اس حکومت کا اسلام اور پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس حکومت کو غیر اسلامی قرار دینے کے لیے اور حجت خدا کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے شہزادی کون سلام اللہ علیہ نے کیا موقف اختیار کیا، اور اس موقف پہ ڈٹ کے کیسے مقابلہ کیا، اور ان اہداف اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شہزادی کونین نے کیا منہج اپنایا، انشاءاللہ اس پہ آنے والے ان ابحاث میں ہم بحث کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔